صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں. عمار ابن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کرا. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی وہ زبان جو شیطان سے محفوظ. سنن نسائی میں حدیث ہے عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان سے. 2 سرٹیفکیٹ. تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے شہداء عمار ابن یاسر کے ماں باپ ہیں. ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے. عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا گیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا. عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے ان کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ بتایا نا؟ عمار ابن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر بابت شاہی کوئی نہیں نوست ڈال دی ان کی بدعمالیوں کے سبب اور اہل بیت سے بغض کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا. ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں. اور جو پکے موحدین ہیں جو اس طریقے سے قبر پرستی اور بابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا. اچھی بات مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا یہ ایک حادثہ تھا. بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے. ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے وہ نہیں مانتے. اہل حدیث نے بخاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا یہ بس رفع الیدین تک یہ حادثے تھے. جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئی نا پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. شیعہ کے اندر جو عشق اہل بیت تھا نا وہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے ناج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان بیان نہیں کی تھی. جب انہیں بتائیے تو اب ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے. اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں کرنا ان کا صرف ایک حوصلہ تھا. ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. عمار ابن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ وجہ ہے پیچھے. ہاں لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں اس پہ رجوع کریں. جی میں رجوع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے. خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا بخاری شریف سے ثابت کروں گا. سنیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت تو ہم نے کیا کہا تھا رکو ذرا صبر کرو. خالد بن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی اور یہ کیوں گالیاں دی تھی اس کی تفسیر حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے. آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نہیں وہ تو انڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹلی خالد بن ولید سے کہا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. ہاں تو میرے صحابی نے ایک مد 600 گرام آدھا کلو گندم جو خیرات اسے نہیں پہنچ سکتے اس کے آدھے کو بھی یعنی 1 پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی. خالد بن ولید تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ میرے صحابہ کو برا مت کہو بہت پہاڑ. مسلم شریف میں پوری حدیث ہے کیونکہ مسلم کی اگر حدیث بیان ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم سینئر مسلمانوں کو گالی مت دو. تو لوگ پوچھیں گے پھر بنو امیہ حضرت علی پہ کیوں سب و شتم کرتی رہی جو صحیح مسلم میں ہے 6229 لعن اللہ ابا تراب ابو تراب پر لعنت ہو. سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہوا ہے لعنت. لوگ یہ بھی پوچھیں گے تو تھوڑے بابے کدھر بابے تے شاہی کوئی نہیں. نواں جملہ ہے ہمارا بابے تے شاہی کوئی نہیں.
مسلم شریف میں دوسری حدیث سعد بن ابی وقاص نے امیر شام کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، حضرت علی کو سب کرنے سے انکار کیا. لوگ یہ بھی پوچھیں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا یار آدھی حدیث بیان کرو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. پوری حدیث بیان نہیں کی. اب وہاں نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک پاؤ گندم میرے سینئر صحابی نے جو خیرات کی، تم اب احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دو، برابر نہیں ہو سکتا. احد پہاڑ آپ کو پتا ہے کتنا ہے؟ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، چٹیل پتھروں کا پہاڑ ہے. اس کی آپ ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں. میرا تو کیلکولیٹر فیل ہو گیا تھا، کسی کے پاس سپر کمپیوٹر ہے تو کیلکولیٹ کر لیں کہ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے آلموسٹ آدھا کلومیٹر اونچے اس پہاڑ پتھر کی ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں، پھر اس کے برابر سونا اور اس کی قیمت نکالے، اور پھر دوسری طرف ایک پاؤ گندم کی قیمت